بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا 5واں اور آخری ویلاگ ہے، صفحہ ہے 218۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ جلد 2 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بوئے اطہر سے معطر ہے میرے آقا کی، باغ طیبہ کی بہاروں کا مقدر دیکھیں۔ نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے کو آ جائے امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو زبان دیتا ہے۔ یہ واقعہ فدق کی فتح کے بعد کا ہے، جو ہجرت کا 7واں سال ہے۔ حضرت بلال حضور اکرم کے مقرب خاص اور گھر کے منتظم تھے۔ ایک مشرک ان کو حبشی کہہ کر پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھ سے بکریاں چروانے کے لیے تمہارا حساب چکاؤں گا، یعنی تم سے بکریاں چروا کے چھوڑوں گا۔ حضرت بلال اس کی تنگ گیری کے ڈر سے بھاگ جانے کا ارادہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم یہ باتیں سنتے ہیں لیکن مشرک کی نسبت ایک لفظ نہیں فرماتے، نہ بلال کی حمایت اور دل دہی کی تدبیر کرتے ہیں۔ اتفاق سے غلہ آ جاتا ہے اور دل دہی کی تدبیر کرتے اتفاق سے غلہ آ جاتا ہے اور مشرک کا قرضہ ادا کر دیا جاتا ہے اور اس کی بد زبانی اور سخت گیری سے درگزر کیا جاتا ہے۔ یہ ہے حلم، یہ ہے عفو، یہ ہے علم و عفو۔ یہ مکمل رحمت عالم کے سوا کسی سے ہو سکتا ہی نہیں۔ سب سے مشکل معاملہ منافقین کا تھا۔ یہ کفار کا ایک گروہ تھا جس کا رئیس عبداللہ بن ابی تھا۔ حضور اکرم جس زمانے میں مدینہ میں تشریف لائے، اس سے کچھ پہلے تمام شہر نے اس پر اتفاق کر لیا تھا کہ وہ مدینہ کا فرما روا بنا دیا جائے۔ جنگ بدر کے بعد اس نے اسلام کا اعلان کیا لیکن دل سے کافر تھا۔ اس کے پیرو بھی اسی قسم کا منافقانہ اسلام لائے اور منافقین کی ایک مستقل جماعت قائم ہو گئی۔ یہ لوگ درپردہ اسلام کے خلاف ہر قسم کی تدبیریں کرتے تھے۔ قریش اور دیگر مخالف قبائل سے سازش رکھتے، ان کو مسلمانوں کے مخفی رازوں کی خبر دیتے، بائیں امہ بظاہر اسلام کے مراسم ادا کرتے، جمعہ جماعت میں شریک ہوتے اور لڑائیوں میں ساتھ جاتے۔ حضور اکرم ان کے حالات پر اور ایک ایک کے نام و نشان سے واقف تھے، لیکن چونکہ شریعت اور قانون کے احکام دلوں کی اسرار سے نہیں بلکہ ظاہری اعمال سے متعلق ہیں، اس لیے آپ ان پر کفر کے احکام جاری نہیں فرماتے تھے۔ یہاں تک کہ شریعت اور قانون کا معاملہ تھا، لیکن فیاض دلی اور عفو حلم کے اقتضاء سے آپ ان سے ہمیشہ حسن و اخلاق کا برتاؤ کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کے 5 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ کل انشاءاللہ نئے ویلاگ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضور کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آئے تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ سیرت النبی کو اور دنیا میں ہم پھیلائیں۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ سدرۃ المنتہا راہ گزر میں تیری، قاب قوسین گردِ سفر میں تیری۔ تو ہے حق
کہ کریں حق ہے تیرے کریں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تابان حسن رات معراج کی، کہکشاں زو تیرے سرمدی تاج کی، زلف تاباں حسین حسین رات معراج کی، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، لیلۃ القدر تیری منور جبیں، تجھ سا کوئی نہیں، مصطفیٰ مجتبیٰ تیری مدح و ثنا میرے بس میں نہیں، دسترس میں نہیں، کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں، توبہ توبہ نہیں، کوئی تجھ سا نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔